ٹھیک ہے، تمہارا تعلق موساد سے نہیں ہو سکتا، ورنہ اتنے نفرت برے انداز میں ہرگز نہ تھوکتے۔ ویسے مجھے بھی اسرائیلیوں سے نفرت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی دوسری سیکرٹ سروس کا ایجنٹ ہوں۔ ان باتوں کو چھوڑو، ٹائیگر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ تم لوگ کسی بھی کارروائی کے لیے خود کو تیار رکھنا۔ میں نہیں جانتا کہ امداد کب اور کس شکل میں آئے گی، تاہم تمہیں ہر صورت میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھی پر چڑھ گیا اور کارل گستاف دیر تک سیڑھی کے نیچے اسے چڑھتے دیکھتا رہا۔ سرنگ کے اوپر صحرا میں پہنچ کر ٹائیگر سرنگ کے دہانے کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک اس کی آنکھیں صحرائی اندھیرے کی عادی نہیں ہو گئیں اور کانوں نے چاروں طرف سے آنے والی آوازوں کی شناخت نہ کر لی۔ یہاں خنکی تھی اور ٹائیگر ہلکے کپڑوں کی وجہ سے سرد ہوا میں جسم میں سردی اترتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سورج نکلنے کے بعد یہاں گرمی شروع ہو جائے گی اور اس کی توانائیاں سلب کر لے گی۔ کچھ دیر بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا۔ 1 گھنٹے تک پیدل سفر کرنے کے بعد وہ اس سڑک پر پہنچ گیا جو سان انتینو جاتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کیا۔ اب وہ ستاروں کی مدد کے بغیر چل رہا تھا اور اس کا رخ بٹی کی طرف تھا۔ تبھی ایک آواز سن کر اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ وہ جھک گیا اور اس نے اپنے کان آواز پر لگا دیے۔ پھر اچانک ہی اندھیرے میں آہستہ آہستہ ایک سر اٹھنے لگا۔ ٹائیگر کے اعصاب بیدار ہو گئے۔ اسے توقع ہوئی کہ گولیاں اچانک ہی برسنے لگیں۔ وہ تعقب کرنے والے شخص کا انتظار کرنے لگا۔ سر نے اب انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی تھی اور یہ ہیولہ لمحہ بلمحہ ٹائیگر کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ٹائیگر نے کلہاڑی نما مشین نکال لی۔ یہ بہت چھوٹی سی کلہاڑی تھی، لیکن اس کی مار 25-30 گز تک ممکن تھی۔ سینور، یہ جوز روز کی آواز تھی، جسے سن کر ٹائیگر بے اختیار مسکرانے لگا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر ایک ہاتھ ریوز کے کندھے پر اور دوسرا اس کے منہ پر رکھ دیا تاکہ لڑکا جوش میں آ کر کوئی آواز نہ نکال بیٹھے۔ ارے تم میرا تعاقب کیوں کر رہے تھے ریوز؟ اس نے لڑکے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ میں آپ کو راستہ بتانے کے لیے نکلایا تھا سینور۔ دوسرے لوگوں نے مجھے خبر دی تھی کہ آپ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ گھر واپس چلے جاؤ بیٹے، ٹائیگر نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں کسی کم عمر لڑکے کا کوئی کردار نہیں۔ میں کم عمر نہیں ہوں سینور، ریوز نے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر سینہ نکالتے ہوئے کہا۔ میری عمر 11 برس ہے اور آپ ایک مرتبہ بطور گائیڈ میری خدمات حاصل کر چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ راستہ بٹی کی طرف واپس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر جزبز ہوتے ہوئے بولا، مجھے درست راستہ بتا کر گھر چلے جاؤ۔ 30 منٹ بعد ریوز ٹائیگر کی رہنمائی کرتا ہوا اسے ٹرمفوں سے دور لے جا رہا تھا۔ یہ راستہ اونچا نیچا تھا۔ ایک بار راستہ سمجھ کر ٹائیگر نے ریوز کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پھر کہا کہ وہ واپس گھر چلا جائے، لیکن لڑکا بہت ضدی واقع ہوا تھا۔ جو ہی ٹائیگر 10 قدم آگے گیا، وہ ایک بار پھر اس کے پیچھے ہو لیا اور 20 منٹ بعد ایک دوسری پگڈنڈی پر چلتا ہوا ٹائیگر کے سامنے پہنچ گیا۔ کیونکہ ٹائیگر اس مرتبہ بھی غلط راستے پر پہنچ گیا تھا، ٹائیگر کو اس بار یہ اندازہ ہوا۔ اگرچہ پہلی بار اس نے جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کیا تھا، لیکن اب وہ صحیح راستے کی شناخت میں مسلسل ناکام ہو رہا ہے۔ لہٰذا رات بھر بھٹکنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ریوز کو اپنے ساتھ ہی رکھے۔ یہ راستہ ہمیں 3-4 گھنٹے میں سان انتینو تک پہنچا دے گا سینور۔ ریوز نے بڑے یقین کے ساتھ اسے مطلع کیا۔ گارڈ کی لاش کیا ملی؟ بٹی میں قیامت مچ گئی۔ ایڈم نے بندے ہوئے چیکو کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے چہرے پر تابڑ توڑ تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ اس نے چیکو کے منہ سے رومال نکالنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ فوراً ہی قیدیوں کی گنتی کی گئی۔ تبھی علم ہوا کہ ہیکورت نامی قیدی لاپتہ ہے۔ مدہوش ڈاکوں پر پانی کی بالٹیاں ڈال کر انہیں جگایا گیا۔ ان پر مشتمل 4 کھوجی جماعتیں ٹائیگر کی تلاش میں بھیجی گئیں۔ 2 پارٹیوں نے مرکزی شاہراہ کا رخ کیا اور مخالف سمتوں میں اس توقع پر روانہ ہو گئی کہ قیدی نے لاپاز سان انتینو کا رخ کیا ہوگا۔ تیسری پارٹی براہ راست سان انتینو کی طرف بھیجی گئی تاکہ شہر کے اندر قیدی کی تلاش شروع کی جا سکے۔ ایڈم نے چوتھی پارٹی، جو 5 افراد پر مشتمل تھی، پرانی سڑک کی طرف روانہ کر دی۔ اس کمزات کو ہر قیمت پر تلاش کرنا ہے، یہ اس کا قطعی حکم تھا۔ اسے حکام تک نہیں پہنچنے دینا، خواہ اسے روکنے کے لیے قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ خیال رہے کہ وہ کسی سے کوئی بات نہ کر سکے۔ سان انتینو میں داخل ہونے کے لیے ریوز جب ٹائیگر کو لے کر آخری ٹیلے سے اترا تو اس وقت صبح کاذب کا وقت تھا۔ یہ سفر تھکا دینے والا ضرور تھا، لیکن اس سفر کے دوران کوئی قابل ذکر بات رونما نہیں ہوئی تھی۔ باجا کیلیفورنیا میں زہریلے سانپ بھی نہ تھے، لہٰذا ریوز نے بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ یا خوف محسوس نہیں کیا۔ وہ گاؤں میں داخل ہوئے تو انہیں آبادی نظر نہ آئی، تاہم آبادی کی علامت چند کتے ضرور ملے جو اتنے نحیف تھے کہ ان کی ہڈیاں تک نظر آ سکتی تھی۔ جوز، ٹیلی گراف آفس کہاں ہے؟
ٹائیگر نے اپنے ننھے رہنما سے پوچھا۔ یہیں قریب ہی۔ ریوز کے لہجے میں تھکن کے آثار نہیں تھے۔ ہم اس راستے سے اوپر پہاڑی پر جائیں گے، وہیں ٹیلی گراف آفس ہے، ہمیں وہیں جانا ہے جوز، لیکن بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ جب ہم اوپر پہنچ جائیں تو پھر تم میرے پیچھے پیچھے رہنا۔ بہت بہتر جناب۔ جوز ریوز بہت سمجھدار لڑکا تھا۔ اوپر پہنچتے ہی وہ ٹائیگر سے ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ اب وہ کنکھیوں سے ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹائیگر بھی ماحول سے بے نیاز نہ تھا۔ اس نے ٹیلی گراف آفس کے دروازے پر 2 افراد کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ جوز، میرا ایک کام کر دو گے؟ ٹائیگر کا لہجہ مشفقانہ تھا۔ یہ سڑک پار کر کے جاؤ، لیکن ٹیلی گراف آفس کے قریب مت جانا۔ سڑک پار کر کے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے یہ دیکھنا کہ ان 2 کے علاوہ یہاں مزید ایسے کتنے آدمی ہیں جن کا تعلق البیرن کے گروپ سے ہو سکتا ہے۔ تم یہ کام بہت پھرتی سے کرو گے اور 100 کی گنتی پورے ہونے تک میرے پاس واپس پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹائیگر نے ریو سے کہا، مگر اس سے قبل کہ وہ جملہ مکمل کرتا ریو سڑک پار کر گیا۔ ٹائیگر سر ہلاتا ہوا چوک پر پہنچ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ وہ اس طرح سر ہلاتا ہوا چل رہا تھا کہ ہر طرف نظر رکھ سکے۔ اے لڑکے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچانک ہی کسی نے ریوز کو للکارا۔ للکارنے والا وہی شخص تھا جسے ٹائیگر نے ٹیلی گراف آفس کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ ریوز نے کوئی پرواہ نہ کی اور ایک طرف گھوم کر ٹائیگر کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ان دونوں افراد نے غالباً پہلے ریوز کا تعاقب کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے نظر انداز کر کے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ان کی ذمہ داری ٹیلی گراف آفس پر نظر رکھنے کی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ریوز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، لہٰذا ٹائیگر کی بے چینی بڑھنے لگی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنے عقب میں ہلکے قدموں کی آہٹ سنی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، جو ریوز تنہا واپس آ رہا تھا۔ میں نے پورا علاقہ دیکھ لیا ہے سینور، ریوز نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مزید 3 افراد موجود ہیں اور سڑک پر گھوم پھر رہے ہیں۔ غالباً انہیں آپ ہی کی تلاش ہے۔ ان کے پاس رائفلیں بھی موجود ہیں۔ کیا تم پر ان کی نظر پڑی تھی؟ ہاں، انہوں نے مجھے روکا بھی تھا، مگر میں نے یہ بہانہ بنایا کہ میری ماں بچے کو جنم دینے والی ہے اور میں دائی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ شاندار۔ ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ٹیلی گراف آفس بھی نہیں جا سکتے۔ کوئی اور راستہ ہے ریوز؟ ہائی وے۔ اگر ان کے پاس آدمیوں کی کمی نہیں تو انہوں نے وہاں بھی پہرا لگا رکھا ہوگا۔ خیر، چلو دیکھ لیتے ہیں، ٹائیگر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ صبح 10 بجے کے بعد درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہ بھوکے تھے۔ ٹائیگر پر تو اس بھوک کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ریوز کی حالت خراب تھی۔ گرمی کی شدت کے باعث وہ اور زیادہ پریشان تھا۔ ان کے پاس پانی کی جو چھوٹی سی چھاگل تھی وہ ناکافی ہو کر کب کی خالی ہو چکی تھی۔ ریوز کی وجہ سے ٹائیگر کو بار بار رکنا پڑ رہا تھا۔ ریوز کو سانس لینے اور پسینہ پوچھنے کے لیے بار بار رکنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ 10:30 بجے ٹائیگر کی چھٹی حص نے تعاقب سے خبردار کرنے والی گھنٹی بجا دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ جس راستے سے آئے تھے اس پر دھول اڑ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ کچھ لوگ ان کے تعاقب میں ہیں۔ اس نے لڑکے سے کچھ نہیں کہا، صرف رفتار تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ اب وہ تیزی سے ڈھلان کی طرف جا رہے تھے۔ ندی کی خشک گزرگاہ سے گزرتے ہوئے ٹائیگر نے نوٹ کیا کہ ارد گرد چھوٹے بڑے بہت سے ٹیلے ہیں۔ وہ جوں زیریں حصے میں پہنچتے رہے، ٹائیگر کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ جنم لیتا رہا۔ 1 منٹ رکو، ٹائیگر نے اچانک ہی ریوز سے کہا۔ دونوں ٹھہر گئے۔ جوز، لوگ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان پر گات لگا کر حملہ کریں تو مجھے ان سے نہ صرف ہتھیار مل سکتے ہیں بلکہ پانی اور کھانے کا سامان بھی مل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں یہاں روکنے کی کوشش کی جائے۔ وہ اندازاً کتنے ہوں گے سینور؟ جوز نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اتنی دور سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان پر حملہ کرنے میں کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا؟ جوز نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یقیناً خطرہ تو ہوگا، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ اس جملے میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ ریوز کا چہرہ کھل اٹھا اور سینہ جوش کی وجہ سے پھولنے پچکنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم انہیں یقیناً شکست دے دیں گے نا؟ دیکھیں گے، ٹائیگر مسکرا کر بولا۔ لیکن تم کسی جگہ چھپے رہو گے۔ اگر میرا منصوبہ کامیاب رہا تو پھر ہم خطرے سے دور نکل جائیں گے اور شاید تم ڈاکوں کی نظر میں آئے بغیر گھر بھی پہنچ سکو گے۔ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم نے صحرا میں میری رہنمائی کی ہے۔ جوز سر ہلانے لگا۔ ٹائیگر ایک ٹیلے کی آڑ میں ہو گیا۔ اسے تعاقب کرنے والوں کے قریب آنے کا انتظار تھا۔ ایڈم کی ہدایت کے مطابق 5 افراد ایک ہی صف میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ صحرا کا کوئی حصہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ وہ مسلح تھے اور اگر وہ وردی میں ہوتے تو یقیناً مسلح افواج کے آدمی لگتے۔ وہ سوتی قمیصوں اور لیویز میں ملبوس تھے۔ ان کا سربراہ ایک شفاف چہرے والا شخص تھا۔ جون ولڈز کے چہرے کی رنگت تانبے جیسی تھی۔ چہرے کے نقوش بیٹھے ہوئے اور قدرے چپٹے تھے، لیکن رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں۔ آنکھیں قمیص کے بٹنوں کی طرح مگر روشن تھیں۔ ان میں سرخی بھی تھی اور یہ آنکھیں صحرا میں قدموں کے نشانات پر مرتکز تھیں۔ اسے یہ یقین بھی تھا کہ قیدی زیادہ عقل مند نہیں ہے، تاہم ولڈیز کو قیدی کے قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کے قدموں کے نشانات پر حیرت تھی۔ اس کی تجربہ کار نظریں بتا رہی تھیں کہ یہ نشانات کسی عورت یا کسی بچے کے ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ دوسرا کون ہے؟
اور البیرن سے غداری کیوں کر رہا ہے۔ اسے علم تھا کہ ٹرفو کی بٹی میں وہ تمام لوگ موجود تھے جو البیرن کے ساتھ شامل تھے، لہٰذا مفرور کے ساتھ ساتھ چلنے والا یا چلنے والی کا تعلق گروپ سے نہیں ہو سکتا۔ اسے یقین تھا کہ مفرور کا ساتھ دینے والا بھی پکڑا جائے گا۔ اسے ان دو افراد پر رہ کر تاؤ آ رہا تھا جو ٹیلی گراف آفس میں ڈیوٹی پر تھے۔ ان دونوں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی تھی کہ وہ صرف ٹیلی گراف آفس میں قیدی پر نظر رکھنے کے پابند ہیں، اور یہ کہ قیدی یہاں نہیں آیا۔ ولڈیز کو ایسے لوگ پسند نہیں تھے جو کام کو صرف مصیبت سمجھتے ہیں اور اپنے طور پر کوئی اقدام نہیں کیا کرتے۔ اس وقت ولڈیز پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ پسینہ پانی بن کر اس کے چہرے سے گردن اور گردن سے کمر تک بہہ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قیدی کو وہ دیکھتے ہی مار ڈالے گا تاکہ زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ پھر اچانک ہی اسے اپنی بے بسی پر بھی غصہ آنے لگا۔ اسے ان ٹولیوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جو دوسرے اور نسبتاً خنک علاقوں میں قیدی کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اتنی گرمی کسی بھی ٹولی کو برداشت نہیں کرنی پڑ رہی ہوگی۔ ولڈیز نے غصے اور نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا، ہم یہاں مر رہے ہیں اور وہ کم بخت عیش کر رہے ہوں گے۔ غصے کی اس کیفیت کے باعث ولڈیز اس تنہا نوجوان کو نہ دیکھ سکا جو ایک ٹیلے کی آڑ سے کسی عقاب کی طرح اس ٹولی کی طرف جبٹ رہا تھا، اور نہ ہی وہ اس نوجوان کو اپنی ٹولی سے محض 10 گز دور ایک تودے کی آڑ میں ہوتے ہوئے دیکھ سکا۔ پھر اچانک ہی ولڈیز کو کسی قسم کی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔ اس کے چونکنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ قدموں کے نشانات اچانک ہی ختم ہو گئے تھے۔ یہ جگہ جہاں قدموں کے نشان آ کر ختم ہوئے تھے ریت کا ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جن کا تعاقب کر رہے تھے وہ دونوں آسمان میں غائب ہو گئے ہیں یا زمین نے انہیں نگل لیا ہے۔ چاروں طرف ایسی کوئی علامت نہیں تھی کہ وہ کس طرف گئے ہوں گے۔ ولڈیز دانت پیسنے لگا۔ اس کی نظریں بڑی بے چینی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں اور آنکھوں میں سرخی اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو سڑک پر ایک طرف کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور پھر مایوسی سے سر ہلانے لگا۔ آس پاس اور دور دور تک مفرور قیدی اور اس کے ساتھی کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو چاروں سمتوں میں دوڑا دیا لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ایک بار پھر جمع ہو کر نئے اقدام پر بحث کرنے لگے۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر پہنچے بھی نہیں تھے کہ اچانک ہی ایک بہت بڑا پتھر فضا میں بلند تیرتا اور نیچے آتا ہوا نظر آیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی دیو بہت بلندی سے نیچے اتر رہا ہو۔ خوف و دہشت اور حیرت سے ان کی شکلیں بگڑ گئیں۔ یہ پتھر یقیناً کسی مشین کی مدد سے پھینکا گیا ہے۔ وہ سب یہی سوچ رہے تھے لیکن ان میں سے کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کا واسطہ دنیا کی سب سے خطرناک اور ظالم مشین سے پڑا ہے۔ پتھر ان کے بہت قریب ایک چھوٹے تودے پر گرا۔ یہ تودا کسی دیوار کی طرح منہدم ہونے لگا۔ چاروں طرف مٹی، ریت، کنکر اور چھوٹے بڑے پتھر اڑنے لگے۔ وہ سحر زدہ کھڑے رہے۔ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا کیونکہ تودے کے گرنے کے باعث جو پتھر فضا میں بلند ہوئے تھے وہ اب نیچے انہی پر گرنے والے تھے۔ پھر ہوا بھی یہی۔ ان کے پیروں، سروں اور جسموں پر سنگ باری ہونے لگی۔ انہوں نے اس طوفان سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن انہیں تاخیر ہو چکی تھی۔ موت ان کی طرف بڑھ چکی تھی۔ ابھی وہ فرار کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک اور بڑا سا پتھر اس طرح فضا میں بلند ہوا جیسے وہ کسی مشین کی مدد سے پھینکا گیا ہو۔ اس بار ولڈیز کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں کیونکہ اس نے پتھر اچھالنے والی مشین کو دیکھ لیا تھا۔ یہ ایک نوجوان تھا جس نے پتھر دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اچھالا تھا۔ پھر انہیں اپنی حالت پر افسوس اور ماتم کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی کیونکہ پتھر ٹھیک اسی جگہ گرا جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ولڈیز نے ایڈم کو ایک موٹی سی گالی دی اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی کچل کر مر گیا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں اور یہ بھی سب انتہائی گھٹیا ہتھیار ہیں۔ ٹائیگر نے لاشوں سے ہتھیار الگ کر کے ان کا معائنہ کیا۔ ہتھیار گھٹیا نہیں بلکہ بہت جدید تھے لیکن سنگباری نے انہیں ناقابل استعمال بنا دیا تھا۔ آپ کو ہتھیار کی ضرورت نہیں سینور، جوز نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ یہ پتھر آپ ہی نے اٹھایا تھا؟ نہیں، میرے استاد نے پھینکا تھا، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ آپ کا استاد بھی ہے؟ ہاں۔ ٹائیگر اس بار لڑکی کی حالت پر ہنس پڑا۔ ریوز نے لاشوں کے قریب پڑا ہوا مشکیزہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ مشکیزہ بچ گیا، ورنہ وہاں تو کسی کا سر سلامت نہ تھا اور نہ ہی کوئی گھوڑا۔ مشکیزے کا پانی ریوز کی غلطی کے باعث ضائع ہو گیا تو ٹائیگر کو لڑکے کی سلامتی کے بارے میں تشویش لاحق ہو گئی۔ یہاں بہت گرمی ہے ریوز، درجہ حرارت بہت زیادہ ہوگا۔ اس گرمی میں پانی نہ ملا تو تمہارے لیے بہت مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ کیا ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں تم گرمی کم ہونے تک پناہ لے سکو؟ نہیں، جوز نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہاں سے کچھ دور پتہ نہیں وہاں جانا محفوظ ہوگا یا نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بوڑھا شخص مقامی ہے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ غیر مقامی شخص ہے۔ ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایک بوڑھے کی، اس کا نام گونالز ہے۔ وہ ایک غار میں رہتا ہے اور کبھی باہر نظر نہیں آیا۔ کوئی اس سے ملنے کے لیے بھی نہیں جاتا۔ میں نے اس کا غار دیکھا ہے مگر یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ راستہ پہچان لوں گا یا نہیں۔ کوشش تو کر کے دیکھ لو، ٹائیگر بولا۔
ممکن ہے کہ ہم غار تک پہنچ جائیں۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا ریوز، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر تمہیں پانی اور کھانا مزید کچھ دیر تک نہ ملا تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں مزید 1-2 روز تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں سینور، جوز کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے۔ میں تھوڑا سا خوف زدہ ضرور ہوں، لیکن ہم غار تک پہنچنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اسی روز دوپہر کو 1 بجے کے قریب جوز کی حالت انتہائی ابتر ہوئی۔ وہ الٹیاں کرنے لگا، لیکن چونکہ معدہ خالی تھا لہٰذا اندر سے کچھ نہ نکلا، اور وہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کالے کالے دبے ناچنے لگے۔ ایسا لگا جیسے وہ اندھیروں میں ڈوب رہا ہو۔ وہ لہراتا ہوا گرنے لگا، مگر ٹائیگر نے جو اس سے چند قدم دور تھا لپک کر اسے پکڑ لیا۔ ٹائیگر نے اس کو اپنے بازوں میں بھر کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مان ہی وہ شدید ترین نکاہت محسوس کرنے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے رگوں سے خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش میں ریوز کو چھوڑ دیا اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ صحرا کی دھوپ، پیاس اور مسموم ہواؤں نے اس کو کس بری طرح متاثر کیا ہے۔ وہ سناجو کی ایک خاص مشق کرنے لگا۔ یہ مشق جسم کو فوری انحطاط سے بچانے کے لیے تھی۔ چند ہی کوششوں میں اس کے سر کے چکر بند ہو گئے، لیکن جسم میں ناخوشگوار سی سنسناہٹ برقرار رہی۔ اس نے پہلے کبھی یہ کیفیت محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سناجو کا فن اسے زندہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن پیاس کے اس جان لیوا احساس کو ختم نہیں کر سکتا، جس کے باعث اسے رگ رگ سے دم نکلتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس وقت دنیا کے اس سب سے طاقتور انسان کو جوز جیسا لڑکا اٹھانے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جوز بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے جوز کی دل کی دھڑکنیں محسوس کی، اور جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ وہ زندہ رہے گا تو وہ اس کے لیے پانی کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ ٹائیگر دیر تک چلتا رہا۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے اور اب اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اگر ٹائیگر کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو یقیناً اب تک مر چکا ہوتا۔ اچانک ہی ٹائیگر نے اپنی پنڈلی میں تیز کسک محسوس کی۔ اس نے جھک کر دیکھا، سٹیلی رنگت کا ایک خوفناک بچھو پنڈلی پر ڈنک مار رہا تھا۔ ٹائیگر کو عجیب سے خوف نے گھیر لیا۔ اس نے 2 انگلیاں بچھو پر رکھی اور اسے پنڈلی سے کھینچ کر مسل کر پھینک دیا۔ اسے یقین تھا کہ بچھو انتہائی زہریلا ہے۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ کسی بھی زہر سے نہیں مر سکتا، لیکن محض ایک خوف کی وجہ سے اس نے انگشت شہادت کا ناخن اس حصے پر رکھا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اور ناخن گوشت میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ وہ زہر کا تاثر زائل کرنے کے لیے قدیم طریقہ علاج پر عمل کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ ہانپنے لگا۔ اسے نیند آنے لگی اور پھر وہ لیٹتا چلا گیا۔ اسے صرف یہ احساس رہا کہ کوئی بکری اس کے قریب کھڑی ہے۔ اجنبی عجیب سی بو اس کے نتھروں میں گھس رہی تھی۔ کوئی بکری ممیا رہی تھی۔ ٹائیگر کو ہوش میں آتے ہوئے پہلا خیال یہ آیا کہ کوئی بکری اس کا منہ چوم رہی ہے۔ اسے بکریوں کی بو اور ان کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ وہ سورج تلے نہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسے کسی غار کی کھردری اور بدنما دیواریں نظر آئیں۔ وہ گھاس کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے تن پر دجی تک نہیں تھی، لیکن برہنگی کا یہ احساس اسے صرف ٹھنڈ لگنے پر ہو سکا۔ اس کے منہ میں پانی جیسا لاب بھرا ہوا تھا، اور اس کی وجہ بکری کا گوشت بونے جانے کی مہک تھی۔ اس کا معدہ احتجاج کرنے لگا۔ اس وقت وہ کوئی بھی چیز کھا سکتا تھا۔ شاید اس کے میزبان کو بھی اس کی اشتہا کا اندازہ تھا۔ ایک سفید بالوں والا شخص اچانک ہی نمودار ہوا۔ کیا حال ہے میرے بچے؟ اس نے بڑی شفقت سے پوچھا، اور تبھی ٹائیگر کو اوشان یاد آ گیا۔ تم بیدار ہو گئے؟ خدا کا شکر ہے، لیکن تمہارا بچہ ابھی تک سو رہا ہے۔ میرا بچہ؟ ٹائیگر سر جھٹکنے لگا۔ پھر جب اسے جوز کا خیال آیا تو وہ مسکرانے لگا۔ بوڑھے نے دونوں کو باپ بیٹا سمجھا ہوگا۔ میں اس مدد پر آپ کا شکر گزار ہوں محترم۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس بوڑھے کا احترام کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بوڑھے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، آرام کرو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ بوڑھے نے ایک مٹکی سے پانی نکالا، اس میں ایک چٹکی سفوف ڈالا اور ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ اسے پی جاؤ میرے بچے، یہ صحرا میں سب سے بہترین ٹانک کے مترادف ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیا اس میں شکر کے اجزاء ہیں محترم؟ ٹائیگر اس نکاہت و کمزوری کے باوجود زہر کھانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ شکر؟ بوڑھا ہنس پڑا۔ نہیں میرے عزیز، میں زہر کھانا اور کھلانا پسند نہیں کرتا۔ پی لو آہستہ آہستہ، چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر، پھر میں پوچھوں گا کہ تم کس عظیم استاد کے عظیم شاگرد ہو۔ میں؟ ٹائیگر اچھل پڑا۔ میں نے تمہارے استاد کی عظمت کا اندازہ اس بچھو کی موت سے لگایا ہے جو تمہیں ڈس چکا تھا۔ میرا نام انتینو گونالز ہے، جو تمہیں ڈس چکا تھا لیکن پھر بھی وہ مر گیا اور تم زندہ رہے۔ اور ہاں، میرا نام انتینو گونالز ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسی غار میں پہنچ گئے تھے جس کا ذکر جوز نے کیا تھا۔ بوڑھے کے مشفق رویے کے باوجود ٹائیگر نے اپنی شناخت خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میرا نام مارکو ہے۔ آپ نے ہمیں کس طرح بچایا؟ میری بکریوں نے تمہیں صحرا میں بے ہوش پایا تھا میرے بچے، گونالز نے جواب دیا۔ میں ان کے مسلسل ممیانے پر جب وہاں پہنچا
تو تم دونوں ایک دوسرے سے دور پڑے ہوئے تھے۔ ویسے تم لوگوں نے پانی لیے بغیر صحرا میں نکل کر بڑی حماقت کی تھی۔ ہم راستہ بھول گئے تھے محترم گونالز، ٹائیگر نے جواب دیا۔ سان انتینو سے نکلے تو واپسی کا راستہ کھو بیٹھے۔ تم سان انتینو سے تو تعلق نہیں رکھتے؟ گونالز کی آنکھوں میں شکوک ابھر آئے۔ ہمارا تعلق لازیتو سے ہے۔ میں لڑکے کو کابو سان لوکاس دکھانے کے لیے یہاں لایا تھا۔ ٹائیگر نے فوراً وضاحت کی اور مزید وضاحت پیش کرنے سے بچ گیا کیونکہ اسی وقت ریوز نے کراہنا شروع کر دیا تھا۔ گونالز تیزی سے ریوز پر جھک گیا۔ اس نے ایک کپڑا قریب رکھتے ہوئے محلول کے برتن میں بھگو کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ کوئی بات نہیں ننے، تم خیریت سے ہو؟ تمہارے والد بھی یہاں موجود ہیں؟ گونالز کا لہجہ بہت نرم تھا۔ ٹائیگر بستر سے اتر کر جوز کی طرف بڑھا تو اسے کمزوری کا احساس ہوا۔ جوز ایک گیلے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے تن پر بھی کپڑے نہیں تھے اور بوڑھا اس پر جس محلول کا استعمال کر رہا تھا وہ اس کے بدن پر چمک رہا تھا۔ تم بیدار ہو چکے ہو میرے بچے، بوڑھے نے آہستہ سے کہا۔ آنکھیں کھولو، تمہارا باپ بھی تمہارے سامنے ہے۔ جوز کی آنکھوں کے پپوٹے متحرک ہو گئے۔ اس نے آنکھیں ایک دم کھول دی۔ اس کے چہرے پر باپ کا ذکر سن کر واضح طور سے حیرت کے تاثرات تھے۔ اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاپا، اس کی آواز غار میں بہت ہی نحیف لگ رہی تھی۔ پاپا، جوز نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ترک کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ایسا لگا جیسے وہ اس لفظ کی شیرینی سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ انتینو کا کارواں ہے میرے بچے، انتینو نے مسکرا کر جواب دیا۔ پورے باجا میں بکریوں کا اس سے بڑا ہمدرد کوئی اور نہیں، اور انتینو میں ہی ہوں۔ تم کچھ دیر قبل تک بیمار تھے لیکن اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہے۔ یہاں کس قسم کی بو پھیلی ہوئی ہے؟ جوز نے بچوں کے مخصوص انداز میں پوچھا۔ ایک دوا کی بو ہے، انتینو بولا۔ یہ دوا میں نے چڑیل سے بنانی سیکھی تھی۔ میں اگرچہ بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا لیکن مجھے یہ اعتراف کرنے پر کوئی آر نہیں، اس جادوگرنی نے مجھے جو دوا بنانی سکھائی ہے وہ کارگر ہے۔ میں نے تم پر وہی دوا استعمال کی ہے ننے۔ انتینو جوز سے اسی قسم کی ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا اور اس دوران میں ٹائیگر اپنے کپڑے پہنتا رہا۔ اس کے بعد اس نے خود ہی مشکیزے سے پانی لے کر پیا، پھر بوڑھے کے قریب بیٹھ کر یہ سننے لگا کہ اس نے انہیں کس طرح غار تک پہنچایا۔ اس وقت سورج غروب ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ہر طرف اندھیرا ہو گیا تو انتینو نے بکری کے گوشت کے پارچے ان کے سامنے رکھ دیے۔ ان پارچوں کو دیکھ کر ہی ٹائیگر نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اوشان کے خاص فارمولے کے مطابق ہی تیار کیے گئے ہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ بوڑھا انتینو بھی سناجو کے عظیم ترین ماسٹر کی طرح زندگی گزارنے کے لیے چند لگے بندے اصولوں پر عمل کرتا ہے۔ اگلی صبح ٹائیگر لکڑیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اسے در حقیقت ایک ایسے ہتھیار کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جس کو وہ فاصلے والے ٹارگٹ پر بھی استعمال کر سکے۔ 1 گھنٹے کی تلاش کامیاب ہوئی۔ اسے ایسی صاف اور چکنی لکڑی مل گئی جو 1 انچ موٹی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں کی مدد سے اسے توڑا اور پھر جب غار میں واپس آیا تو اسے اندر الاؤ کے گرد انتینو اور جوز بیٹھے ہوئے ملے۔ وہ خوشبودار چائے بنا رہے تھے۔ ناشتے کے بعد ٹائیگر نے اپنے ہتھیار کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے چاقو کی مدد سے چکنی لکڑی کو چاروں طرف سے مزید ہموار کیا، ساتھ ساتھ وہ لکڑی کا بغور معائنہ بھی کرتا رہا۔